بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں ہندو عورت جو بانجھ عورتوں کا علاج کتے سے کرتی ہے، جب مسلمان لڑکی علاج کے لیے کتے سے زنا کروانے لگی تو کیا معجزہ ہوا۔ اپنی بانجھ پن کا علاج کروائیں 100% مفت، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ یہ سب کچھ پڑھ کر میری بیوی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کیا لکھا ہے اس نے؟ مجھے دکھاتے ہوئے اس نے کہا، صاف لکھا ہے کہ اپنے بانجھ پن کا علاج کروائیں۔ ہم لوگ اس وقت بھارت کی سرزمین پر موجود تھے کیونکہ میری خالہ بھارت میں رہتی تھیں۔ میرے کافی سارے اور بھی رشتہ دار تھے جو بھارت میں رہائش پذیر تھے۔ بھارت میں ویسے تو پاکستانی نہیں جا سکتے، لیکن اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ وہاں رہتا ہو تو اس کا مکمل پتہ اور تصدیق کرانے کے بعد ایک پاکستانی بھارت کی سرزمین پہ داخل ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ میری بھی وہ خالہ تقسیم ہند کے بعد سے وہیں رہتی تھی، اسی وجہ سے ہم ان کو ملنے گاہے بگاہے جایا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ دیتی تھی، اسے یوں بھی بھارت دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور ان دنوں حالات بھی زیادہ خراب نہیں تھے، مہنگائی بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہمارے لیے جانا اور آنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ویسے بھی میری خالہ کا اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ان کی ایک ہی بہن تھی، ان کی اکلوتی بہن کا میں بیٹا تھا، اسی وجہ سے ہم لوگ اکثر ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ سال میں ایک بار ہمارا چکر لگتا تھا۔ مگر آج ہم لوگ اسٹیشن سے اترے تو ہمیں کسی نے پرچی تھما دی تھی۔ میری بیوی تھوڑی بہت ہندی پڑھنا بھی جانتی تھی، اسے بھارت کے کپڑے زیور سے لے کر زبان تک بے حد پسند تھی، اسی وجہ سے اس نے وہ ساری سطریں پڑھ کر مجھے سنائی اور کہنے لگی کہ یہاں بانجھ عورتوں کا علاج کیا جاتا ہے، 100% مفت اور 100% گارنٹی کے ساتھ۔ میں بھی یہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کسی کا کیا فائدہ ہے کہ وہ بانجھ عورتوں کا علاج کرے، وہ بھی مفت طور پر 100% گارنٹی کے ساتھ؟ یہ ضرور کوئی فراڈ ہوگا۔ میری بیوی بولی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیکھیں اس پر پورا پتہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی پیسوں کا چکر ہوتا تو میں مان سکتی تھی کہ فراڈ ہے، لیکن ایک شخص جب کہ پیسے بھی نہیں مانگ رہا، 100% گارنٹی بھی دے رہا ہے، تو اس پر کیا شک کرنا۔ دیکھو، کچھ لوگ فی سبیل اللہ بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جس عورت نے اشتہار لگایا ہے یہ تو ہندو کا نام ہے، تو ہندو عورت کا نیکی کا کیا کام؟ میری بیوی نے جواب میں کہا کہ ہندو تو اس کو ویسے بھی بہت پسند تھے، ہندوؤں کے بارے میں وہ کبھی کوئی منفی بات نہیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ بہت پرامن لوگ ہیں اور پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا ہوتا ہے۔ کچھ تو یہ میری خالہ کی وجہ سے تھا، میری خالہ بھی ہندوؤں کی بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ بہرحال اس پرچی کے اوپر لکھی وہ معلومات پڑھنے کے بعد میری بیوی بولی کہ ہمیں بھی یہاں جانا چاہیے۔ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، ہمارے بچے ابھی تک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کہیں سے بھی ہمیں بچوں کی امید نہیں ملی تھی۔ ابھی تک ایسا لگتا تھا کہ اسی خواہش کو لیے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس پرچی کو دیکھ کر میری بیوی بے چین ہو گئی، بولی کہ ہمیں یہاں لازمی چلنا چاہیے۔ میں نے کہا پہلے ہم خالہ کے گھر چلے جائیں گے، اس کے بعد جا کر دیکھیں گے کہ یہاں جانا ہے یا نہیں۔ اس نے مجھے وہ پرچی تھما دی، میں نے دیکھا اس پرچی پر ایک کتے کا نشان بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ تب میری بیوی نے مجھے حیرت انگیز بات بتائی، بولی کہ یہ کتے کے ذریعے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کتے کے ذریعے بانجھ عورتوں کا علاج کرتے ہیں؟ ثنا، تم ہوش میں تو ہو؟ آج تک تو میں نے یہ نہیں سنا کہ ڈاکٹر بانجھ عورتوں کا علاج کرتے ہیں، تو اب کیا کتے بھی عورتوں کا علاج کرتے ہیں؟ او ہو، تم سمجھا کرو نا، کیا پتا کوئی ایسا کتا ہو جس کے بالوں سے یا گوشت سے کوئی دوا بنائی جاتی ہو۔ تم خواہ میں منفی باتیں مت سوچو۔ ثنا نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا تھا، اور باتوں میں تو اسے کوئی بھی نہیں جیت سکتا تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ ہم لوگ بار بار آدھے گھنٹے میں خالہ کے گھر پہنچے۔ میں نے دیکھا میری بیوی بہت بے چین تھی، وہ وہیں پرچی سنبھالے بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے خالہ جان سے پوچھ لیا کہ خالہ جان، آپ کو کسی ایسی عورت کے بارے میں پتہ ہے جو یہاں بانجھ پن کا علاج کرتی ہو؟ پتہ نہیں، آپ کے گھر کے تھوڑے ہی دور لکھا ہوا ہے۔ خالہ میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں بیٹا، میں تو ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی، اور ہم نے تو آج تک کسی عورت کی شہرت نہیں سنی۔ خالہ نے یہ کہہ کر ہمیں حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ میری بیوی ابھی بھی پر امید تھی۔ دیکھو منظور، خالہ کے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے،
جیسے بانجھپن کے علاج کی ضرورت ہو تو خالہ کو کیوں پتہ ہوگا؟ ہم یہاں چلے جاتے ہیں۔ خالہ بھی پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا؟ ہم نے بھی ان کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگی بیٹا ان باتوں میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے، بانجھپن کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرواؤ، بھلا کتے سے علاج کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی مجھے آنکھیں دکھانے لگی۔ میں نے کہا چلو شام کو میں تمہیں یہاں لے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تم اس کے بعد کہیں جانے کی ضد نہیں کرو گی۔ مجھے بچے نہیں چاہیے، میں تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کو تیار ہوں، اور بچہ کہیں سے لے آئیں گے، کسی بچے کو گود لے لیں گے۔ میری بات میری بیوی نے سن تو لی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے بعد بھی وہ مجھے کئی جگہوں پر جانے کے لیے مجبور کرے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ جب بھی کسی علاج کا کسی پیر فقیر کا سنتی تو میرے پیچھے پڑ جاتی، کہتی کہ یہاں جانا ہے اور علاج کروانا ہے۔ میں بھی مجبور ہو کر اس کی بات مان لیتا تھا۔ خیر آج شام کو ہم لوگ گھر سے نکلے، خالہ کی چھوٹی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہو لی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کو پتہ بتاؤں گی، کیونکہ ہم لوگ بھی اس شہر میں زیادہ گھومے پھرے تو نہیں تھے، سال میں 1-2 بار آنا جانا ہوتا تھا، اور 1-2 بار میں انسان کتنا ہی سیکھ لیتا ہے کسی جگہ کے بارے میں۔ خالہ کی چھوٹی بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہو لی، اس کا نام آسیہ تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوئی۔ کہنے لگی کہ بھیا آپ تو بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتے سے کیسا علاج کل ہوگا، کتے تو کاٹنے والی جانور ہیں۔ اللہ خیر ہی کرے، آسیہ کی پریشانی بھی بجا تھی، مجھے بھی ڈر ہی لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسے کسی علاج کے بارے میں نہیں سن رکھا تھا۔ آدھا گھنٹہ چلنے اور مختلف گلیوں سے ہو جانے کے بعد جب ہم لوگ اس جگہ پر پہنچے تو وہ ایک کالے رنگ کا دروازہ تھا، دروازے کے اندر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، کچھ عورتیں شاید وہاں موجود تھیں۔ ہم لوگ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، مجھے کچھ عورتوں کی چیخوں کی آواز سنائی دی، میرا تو دل دہل گیا تھا۔ باہر بیٹھی بیچاری غریب عورتیں خوفزدہ نگاہوں سے اندر آنے والی آوازوں کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور ان کے کان بھی انہی آوازوں کی طرف تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب عورتیں بہت ڈری ہوئی تھیں، کچھ تو اتنی خوفزدہ نظر آ رہی تھیں جیسے ان پہ کوئی قیامت آنے والی ہو۔ میں نے رک کر ان عورتوں کو دیکھا، کافی ساری تو باہر بیٹھی ہوئی تھیں، اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میری بیوی بھی ڈر جائے گی، مگر ثنا کے چہرے پر ڈر کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کہا ثنا تم دیکھ نہیں رہی، اندر سے عورتوں کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر تم ابھی بھی کتے سے علاج کروانے کے در پہ ہو؟ میری بات سن کر ثنا پرجوش ہو کر بولی تھی کوئی بات نہیں منظور، اگر یہاں عورتوں کا علاج ہو رہا ہے تبھی تو ان کی یہ چیخیں سننے کو مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ علاج بہت مشکل ہو، تم نہیں جانتے کہ یہاں پر کس قسم کی عورتیں لائی جاتی ہیں، کیا پتہ کتنی زیادہ بیمار ہوں، بانجھپن کوئی عام بیماری تو نہیں ہے، علاج میں کچھ تو تکلیف ہوگی نا۔ انہی میں ثنا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ثنا ایسے سمجھنے والی نہیں ہے، اسے اس عورت کے پاس جا کے لے کر جانا ہی پڑے گا۔ بہرحال میں نے آسیہ کو باہر ہی رکنے کو کہا تھا، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی ہی اس عورت کے پاس جانا چاہتے تھے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ آسیہ کے ذہن پر کوئی برا اثر پڑے۔ ہم نے کہا کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں دیالی کے پاس جانے دیا جائے۔ ایک بڑے سے کمرے کے باہر عورت کھڑی تھی جو کہ دوسری عورتوں کو اندر لے جانے کی اجازت دے رہی تھی، کسی کو قطار میں کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بلکہ پردیس سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں پہلے جانے دیا جائے۔ دیالی کی اس سیکرٹری یا پھر نوکرانی جو بھی کہہ لیں، اس نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر داخل ہوئے میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ سامنے بیٹھی وہ عورت جس کا نام دیالی تھا بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں کھوپڑی کا ہار ڈالا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں تھیں، لگتا تھا کبوتر یا پھر مرغی کی کھوپڑیاں ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جادوگرنی ہو۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لال ڈوریاں تھیں۔ مجھے تو دیالی کو دیکھتے ہی ڈر محسوس ہوا تھا، مگر میری بیوی پیروں فقیروں کے پاس جانے کے بعد اتنی تجربہ کار ہو گئی تھی کہ اسے دیالی کے اس حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیالی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، سچ پوچھیں تو میری تو پاؤں اور ٹانگیں دونوں ہی کانپ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دیالی سے کیا بات کروں۔ تبھی میری بیوی آگے بڑھی اور بولی کہ ہم لوگ پردیس سے آئے ہیں۔ ہاں جانتی ہوں 8 سال سے تمہارا بچہ نہیں ہے، دیالی نے ہماری آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے تو ایسے بات کی تھی جیسے کوئی ہمیں برسوں پہلے سے جانتا ہو۔ تمہارے ہاں بچہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم پر کالے اثرات ہیں، تمہاری بڑی بہن کا بچہ نہیں ہے، دیالی نے میری بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ثنا نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بڑی بہن کے بارے میں
دیالی یوں اندازے نہیں بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ سچ اور صحیح بات بتائے گی۔ میری بیوی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ بس بچہ میرے پاس علم ہے، ایک ایسا علم جس کے ذریعے میں تو مستقبل اور ماضی دونوں دیکھ لیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر دیالی نے میری بیوی کو آگے آنے کے لیے کہا۔ مجھے اس عورت سے اس وقت گھن آ رہی تھی، بلکہ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ایسی عورت سے میں پہلی بار ملا تھا۔ عورت تو کیا، ایسا مرد آدمی بھی میں دیکھ لیتا یا بچہ بھی، تو مجھے ایسے لوگوں سے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے دیالی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ اسے لگے کہ میں اسے ڈر رہا ہوں۔ میری بیوی اسے ہاتھ بھی دکھانے لگی۔ اس نے میری بیوی کے ہاتھ پر اپنی انگلیوں کی پوروں سے معلوم کر کے یہ بتایا کہ اس کی بہن کے کیا حالات ہیں۔ اماں ابا سے وہ بہت محبت کرتی ہے، یہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے گھر سے ثنا کے گھر والوں کا فاصلہ کتنا ہے۔ ثنا تو بس اس کی جیسے مرید ہو گئی تھی۔ میں ثنا کو دیکھ کر افسوس کر رہا تھا، مانا کہ علم سچا تھا اور دیالی نے جو باتیں بتائی تھی وہ صحیح تھی، مگر پھر بھی انسان کو کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ غیب علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ مگر چونکہ اس نے ماضی کے بارے میں بالکل صحیح بتایا تھا، اسی وجہ سے ثنا اس پر اعتبار کر رہی تھی۔ اور آپ کیا کہتے ہیں، میری اولاد ہو جائے گی؟ دیالی سے میری بیوی ثنا نے یہ بات پوچھی تو دیالی پھر خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی، ہاں تمہاری 2 اولادیں ہو جائیں گی، مگر تمہاری اولادوں کا ہونا میرے در سے لکھا ہے۔ اگر آج تم یہاں سے اپنا علاج کروا کے جاؤ گی تو زندگی بھر سکھی رہو گی۔ تم اگلے ہی مہینے امید سے ہو جاؤ گی اور زندگی میں بہار آ جائے گی۔ دیالی میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ ثنا نے دیالی کے آگے تقریباً جھکتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ثنا پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس تم اپنے علاج کو ٹھیک سے کرنا۔ مجھے تم لوگوں کی دعاؤں کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ دیالی یہ کہہ کر مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھ لیا تھا، باہر تقریباً 5-6 کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ سارے گھر کو بھی رکھنے کے لیے، اس گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے درکار تھے۔ دیالی جبکہ عورتوں سے کچھ نہیں لیتی تھی، 1 روپیہ بھی کسی سے علاج کی مد میں نہیں لیتی تھی، تو پھر آخر وہ یہ کام کر کیوں رہی تھی؟ مگر وہ نیت کی صاف ہوتی تو کسی ہسپتال میں بیٹھی ہوتی، یوں کالے جادو کے سہارے لوگوں کے علاج نہ کر رہی ہوتی، مگر وہ تو اس معمولی سے گھر میں بیٹھی لوگوں کا علاج کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات شک میں مبتلا کر رہی تھی، مگر ثنا دیالی کے کمرے میں تھی۔ دیالی خدا جانے اسے کیا کیا باتیں بتا رہی تھی، اور میں گھوم پھر کے اندر واپس آیا تو میں نے دیکھا تھا ثنا دیالی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور بتائیں میرے بارے میں، اور بتائیں میرے مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ ثنا کی بے چینی دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا، مگر اس جادوگرنی کے ہوتے ہوئے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ثنا کو اشارے سے باہر بلایا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں مت آیا کرو ثنا؟ وہ میری بات سن کر ناراض ہوگی۔ پرانے ہندوؤں کے پاس بھی بہت علم ہوتا ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے سے ہی کہا تھا کہ انہیں سیاروں کی چال کا علم ہوتا ہے، کہ لوگ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ثنا خدا کا خوف کرو، تم نہ صرف ناشکری کر رہی ہو بلکہ اللہ کے ہاں بھی شرک کی مرتکب ہو رہی ہو۔ تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ چپ کریں منظور، آپ کو اولاد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں جیسی بھی اولاد ملے، بس ہمیں اولاد کا حصول ضروری ہونا چاہیے۔ آپ خواہ مخواہ کی باتیں میرے سر پہ مت تھوپیں۔ ثنا تو ناراض ہونے لگی تھی۔ بہرحال اسی وقت ایک اور عورت آئی، اس نے ہمیں اندر بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ دیالی نے ثنا کو اندر بلایا ہے۔ میں اس کے منع کرنے کے باوجود کمرے میں چلا گیا، اور دیالی کا مجھے دیکھ کر موڈ کچھ خراب سا ہو گیا تھا۔ میں وہیں پر سر جھکائے کھڑا تھا، اور دیالی نے میری بیوی سے عجیب بات کہی، بولی کہ اب تمہیں اس کتے کے پاس جانا ہوگا۔ اگر تم اپنے ذہن کو قابو کر لیتی ہو اور خود کو اس کتے کے حوالے کر دو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری الجھن بھی کم ہو جائے، اور اولاد کا ہونا تو شرطیہ ہے۔ دیکھو اس سب میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر تم اگر کتے کے پاس چلی جاؤ گی تو تمہارے اوپر سے سارے برے خطرات اور اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کتا اگر تمہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے وہ آسیب نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں جو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ اس لیے ہے کہ میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں، میں پہلے علاج کرنے سے پہلے ان کا آسیب اتارتی ہوں، اور اس کے لیے انہیں میرے پالے ہوئے کتوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ کتے وہ ہیں جو دیکھتے ہی عورت کو دیکھتے ہی اس کے قریب جاتے ہیں اور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، مگر جب عورت ان کے قریب جا کر پیش آتی ہے، مگر جب عورت ان کے ساتھ قرب اختیار کرتی ہے تو پھر وہ کتے بھونکنا ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کتوں کی طاقت سے میں سارے سائے مر جاتے ہیں۔
دیالی کی بات میں دم تو تھا کہ وہ سارے کتے جو عورتوں کو دیکھ کے بھونک رہے تھے وہ بھی ایک عجیب سی بات تھی، لیکن مجھے اس سارے معاملے میں ڈر لگ رہا تھا۔ انہیں کسی طور پہ بھی نہیں میں چاہتا تھا کہ ثنا ایسی کوئی خرافات میں پڑے، مگر ثنا کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیالی کی ہر بات ماننے کو تیار ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے منظور، ہم پتہ نہیں دوبارہ بھارت کب آئیں گے، آنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ آج ہمارے پاس یہ سب کچھ کرنے کا موقع ہے تو ہمیں اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر ثنا میرے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ کتوں والے اس ڈبے میں ثنا کو وہ عورت لے کر جانے لگی جو دیالی کی نوکرانی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی وہ عورت کمرے کا دروازہ کھولے گی تو بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ دیالی کی نوکرانی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر صاف شفاف کمرہ تھا، خوشبودار اور مہکتا ہوا کمرہ۔ صرف ایک ہی کتا تھا، سفید رنگ کا، اور اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ پالتو کتا ہے۔ جنگلی کتا تو ہرگز نہیں معلوم ہوتا تھا، مگر کتے کو دیکھ کر ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے یہ مختلف ہے، باقی اچھے خاصے کتوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو دیالی کی نوکرانی عجیب سی نظر سے میری بیوی کے جسم کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک اس کے گھورنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ابھی اس کا ایکس رے کرنے والی ہو۔ مجھے یہ عجیب سا لگا۔ پھر دیالی کی نوکرانی میری بیوی سے کہنے لگی کہ آپ اپنے شوہر کو کمرے سے باہر بھیج دیں کیونکہ اب آپ کا یہاں پر علاج ہونے لگا ہے۔ کمرے میں ایک بستر بھی موجود تھا اور اس بستر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہاں پر لوگ سونے کے لیے آتے ہیں۔ میں کیوں باہر جاؤں؟ میں اس کا شوہر ہوں، جو بھی ہوگا میرے سامنے ہوگا۔ میری بات سن کر اس عورت کے تیور بگڑ گئے۔ دیکھیں محترم، اگر آپ نے اپنی بیوی کا علاج کروانا ہے تو آپ باہر کھڑے ہو جائیں، ورنہ علاج نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر کھڑا ہو جاؤں گا، مگر کمرے کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آپ دروازے کو کنڈی نہیں لگائیں گی؟ ٹھیک ہے، نہیں لگاتے کنڈی، آپ جا کر باہر کھڑے ہو جائیں۔ ویسے بھی آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں کے لوگ بہت تنگ نظر ہوتے ہیں۔ دیالی کی نوکرانی نے مجھے تانا دے دیا تھا کہ میں تنگ نظر ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنی بیوی کی عزت تھی۔ میں کمرے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، مگر مجھے اندر کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ میرا قد تقریباً 6.5 فٹ تھا، دیوار چھوٹی سی تھی، مجھے اندر کا ماحول صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری بیوی سے کپڑے ہٹانے کا کہہ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کا برقع ہٹایا، لیکن اس کے بعد جب اس کی آستین کو ہاتھ لگانے لگی تو مجھے ڈر سا لگا، اور پھر جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو میں پھر فوراً اندر چلا گیا، اور مجھے دیکھ کے وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی صاحب؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں، علاج میں مداخلت ہو رہی ہے، خلل پڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح کا علاج کر رہی ہیں۔ یہ کتا کیا میری بیوی کا علاج کرے گا؟ بتا سکتی ہیں؟ یہ تو دیالی صاحبہ کو ہی پتا ہے، میں تو صرف ان کے حکم پر چل رہی ہوں۔ اچھا تو اب آپ اور کیا کریں گی میری بیوی کے ساتھ؟ کیا یہ علاج ایسا ہے جس طرح اسپتال میں ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو آپ اسے کوئی پہننے کے لیے گاؤن وغیرہ دے دیں، یہ جا کے کپڑے تبدیل کر کے آ جائے گی۔ مگر جو آپ کر رہی ہیں یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ میری بات سن کر اس عورت نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، بولی ٹھیک ہے جی، میں دیالی سے جا کر کہہ دیتی ہوں کہ آپ یہ علاج نہیں کروانا چاہتے۔ ہاں جا کر کہہ دو، مجھے علاج نہیں کروانا۔ میری بیوی مجھے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو ایسا بھی برا لگ رہا تھا، وہ کتا عجیب سا تھا جو بار بار میری بیوی کے ہاتھوں پر آ کر زبان سے زبان لگا رہا تھا، اور شاید اس کو بھی یہ سب ناگوار گزرا تھا۔ چپ چاپ وہ میرے ساتھ باہر آ گئی، پورا راستہ کچھ نہیں بولی، نہ ہی مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ کمرے کے اندر کیوں آئے، مجھے علاج کیوں نہیں کروانے دیا، کیونکہ شاید یہ سب کچھ اس کی ذات پر بھی ناگوار گزرا تھا۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ خالہ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا خالہ کچھ بھی نہیں ہوا، علاج کے نام پر دھوکے بازی چل رہی ہے۔ ثنا البتہ خاموش تھی، میں بھی چپ تھا۔ راستے میں آتے ہوئے ثنا نے مجھ سے کہا کہ مجھے دیالی پر بہت شک ہوا ہے۔ کیسا شک؟ آپ اس کے بارے میں تفتیش کروائیں۔ آپ کی خالہ کا بیٹا جو پولیس میں ہے اسے کہیں نا کہ وہ جا کر اس عورت کے گھر پہ چھاپا مارے۔ کیوں؟ کیا تمہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے؟ میں نے ثنا سے پوچھا تو اس نے مجھے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ بہرحال خدا کی کرنی ایسی کہ ہفتے کے بعد مجھے خالہ کے بیٹے خاقان نے ایک ویڈیو بھیجی۔ وہ ویڈیو اسی عورت کے بارے میں تھی، اور وہ ویڈیو دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے تو جیسے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اسے کہا کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو کہ تم جس چنگل میں پھنسنے والی تھی
اس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ تم تو اپنے ایمان کا سودا کر کے ایک ایسی دلدل میں پھنسنے والی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ثنا بھی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثنا کے اصرار پر میں نے وہ ویڈیو اس کے سامنے کر دی جس میں ایک کتا عورت کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ عورت کا آدھا جسم نظر آ رہا تھا اور یہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کہیں اور نہیں، دیالی کے گھر پر ہو رہا تھا۔ دیالی کو بھی گینگ نے پیسے دے کر نوکری پہ رکھا ہوا تھا اور دیالی کے پاس تھوڑا بہت جادو کا علم تھا جس کی مدد سے وہ عورتوں کو پھانس لیتی تھی۔ جب عورتوں کو پھانسنے انہیں اپنے جال میں لے آتی تو پھر ان سے کچھ بھی کروا لیتی تھی۔ مختلف بیماریوں کا یہ علاج کے بہانے کے طور پہ وہ انہیں ان کتوں کے پاس لے کر جاتی، کبھی کوئی آدمی کبھی کوئی، اور بہانہ کر کے وہ ان کی ایسی ویڈیو بنا لیتی جس سے بیچ کر آرام سے وہ پیسے کما سکیں۔ دیالی کا بھی قصور تھا مگر سارا قصور اس کا نہیں تھا۔ بالآخر سارے گینگ کو گرفتار کیا گیا جو اس سب میں ملوث تھا، کیونکہ عورتوں کی نازیبا ویڈیوز ویب سائٹ پر جانے کے بعد بہت سارے گھر ٹوٹے تھے، بہت ساری عورتیں قتل ہوئی تھیں اور بہت ساری بیچاری گمنام ہو گئی تھیں۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ان سب عورتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زندگی بھر کے لیے ایک اذیت ناک خیال لے کر جانے والی وہ عورتیں پتہ نہیں باقی کی زندگی دیالی کے اس فراڈ کے بعد کیسے گزارتی ہوں گی۔ ثنا نے مجھ سے معافی مانگی اور نفل پڑھ کر اللہ سے بھی معافی مانگی کہ وہ پھٹک گئی تھی۔ میں نے ثنا سے کہا کہ اگر تم اس دن یہ سب کچھ کر لیتی تو خدا جانے ہمارے درمیان کے تعلقات کیسے ہو جاتے۔ ثنا ابھی تک اس واقعے کو یاد کر کے لرز جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آگے کیا نتائج ہو سکتے ہیں تو شاید میں کبھی اس بات کا ذکر اپنی زبان پر نہ لاتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگر آپ اس کہانی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔